حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ الاحزاب آیت 57۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو درود شریف پڑھنے کی اس قدر تاکید فرمائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی حاجت ہے؟ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ طریق سکھایا ہے کہ اے میرے بندو، تم جب اپنی حاجت لے کر میرے پاس آؤ، میرے پاس حاضر ہو تو اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور اپنی حاجات کو پوری کرنے کا اب ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ اگر تم نے یہ وسیلہ اختیار نہ کیا تو پھر تمہاری سب عبادتیں رائے گاں چلی جائیں گی، کیونکہ میں نے یہ سب کائنات اپنے اس پیارے نبی کے لیے پیدا کی ہے۔ ہر احمدی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہی وسیلہ ہے جس سے اب ہمارے ذاتی فیض بھی اور جماعتی فیض بھی اور برکات اور ترقیات وابستہ ہیں۔ آج جمعے کا دن بھی ہے، اور جمعے کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر درود بھیجنے کی مومنوں کو خاص طور پر تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین ایام میں سے ایک جمعے کا دن ہے۔ اسی روز آدم پیدا کیے گئے، اسی روز انہیں وفات دی گئی، اسی دن نفخ الصور ہوگا اور اسی روز غشی ہوگی۔ بس اسی روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کا وجود بوسیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی جسم مٹی بن گیا ہوگا، اس وقت ہمارا درود آپ کو کیسے پہنچایا جائے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وجودوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔